فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو اور بزرگوں، قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اردو صحیح ہے نا؟ چلو مہمانہ دے کچھ نہ کچھ۔ تین چیزوں کا ذکر وہ ہم نے کرنا ہے، کیونکہ ان تین چیزوں کا ربط اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق وہ بڑا مضبوط ہے۔ قرآن، نبی آخر الزمان اور ماہ رمضان، ان تین چیزوں کا مختلف باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، لیکن ہم نے جس تعلق کی بنا پر ان تین چیزوں کا ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں جہنم سے دور کرنے والی چیزیں ہیں۔ یعنی جب انسان ان تین چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، ان تین چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، ان تین چیزوں کا احترام کر لیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات اس آدمی کو جہنم سے نجات دے کر جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا قدر و احترام وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مقدس کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مقدس یہ
ہدایت کا ذریعہ بن کر آئی ہے، اور صاف سی بات یہ ہے کہ جو آدمی ہدایت پر چل جائے گا تو پھر وہ جہنم سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں وادی نخلا کے اندر، اور پھر اسی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مخلوق جنوں والی بھی آ گئی اور قرآن سننے کے لیے آ گئی۔ لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے، یعنی قرآن کے ذریعے انسان کو اللہ رب العزت ہدایت نصیب کرتے ہیں۔ تو یہ جن آ گئے اور اللہ رب العزت نے ان کا ذکر وہ قرآن مقدس کے اندر کیا، اور آئے کیوں؟ قرآن مقدس سننے کے لیے آئے۔ یہ میرے سامنے سورۃ الاحقاف اور اس کی آیت نمبر 29، یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، 26واں پارہ ہے۔ سورت کا نام سورہ احقاف۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کریں اس وقت کو اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، کہ جب ہم نے پھیر دیا، متوجہ کر دیا ایک گروہ جنوں کا، یستمعون القرآن، اور ان کو آپ کی طرف متوجہ کیوں کیا کہ وہ قرآن کو توجہ سے سننے لگے۔ ہیں بھی کتنے جن؟ نفرن، مفسرین فرماتے ہیں کہ 9 تعداد ہے ان جنوں کی، یا 7 ہے یا 6 ہے، یعنی مختلف تعداد بتائی گئی ہے جنوں کی، لیکن آئی وہ جماعت اور وہ ٹولہ جنوں کا۔ اللہ کے پیغمبر تلاوت کر رہے ہیں قرآن مقدس کی وادی نخلا کے اندر، اور صبح کی نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، آ گیا یہ جنوں کا ٹولہ، یستمعون القرآن، قرآن کو سننے کے لیے یہ ٹولہ جب آیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور پھر یہ کیا کہنے لگے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب یہ جنوں کا ٹولہ آ گیا میرے پیغمبر کے پاس، میرے پیغمبر کو اس کا علم کوئی نہیں، ویسے تو بڑی جگہ پر مختلف مقامات پر جنوں کے ٹولے آئے، کچھ مقامات کا پیغمبر کو علم بھی ہے، کچھ مقامات کا پیغمبر کو علم کوئی نہیں ہے۔ یہ اس وقت آئے جس وقت اللہ کے پیغمبر کو ان جنوں کے آنے کا علم کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ جب جنوں کے آنے کا علم اللہ کے پیغمبر کو نہیں ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہوتے تو یہ جو جن آئے اللہ کے پیغمبر کو اس کا علم ہوتا کہ جن آئے ہوئے ہیں، میرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر کو ابھی تک علم اس کا نہیں ہے۔ بعد کے اندر اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتلا دیا، اے میرے پیغمبر صرفنا الیک نفرا من الجن، ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ کے پاس جنوں کا ایک ٹولہ آیا، یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے آیا، لیکن جب قرآن سننے کے لیے آیا ہے تو ایک دوسرے کو کہنے لگے، قالوا
توجہ کے ساتھ سن لو۔ یعنی جن ایک دوسرے کو کہنے لگے انصتو، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، اس وقت تمہارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بھی یہی چیز ذکر کی، فرمایا جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ یہ سورت کا نام سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 204، 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت تم نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلے نمبر پر فاستمعوا له، اس قرآن کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، غور و فکر کے ساتھ اس قرآن کو سننا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا انصتو، قرآن کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تحرک به لسانک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو لا تحرک به لسانک لتعجل، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ یہ سورت کا نام سورہ قیامہ اور اس کی آیت نمبر 12 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا جس وقت قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی، اور ان دو مقامات پر فرمایا انصتو، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جس وقت میرے پیغمبر نے قرآن کی تلاوت مکمل کر لی ولوا الی قومہم منذرین، یہ جو جنوں کا ٹولہ آیا ہوا ہے ولوا الی قومہم، یہ جنوں کا ٹولہ چلا گیا اپنے قوم کی طرف۔ اپنے قوم کی طرف کیوں گیا؟ فرمایا منذرین، تاکہ اپنے قوم والوں کو بھی ڈرائے، یہ اپنے قوم والوں کو بھی ڈرانے یہ جنوں کا ٹولہ چلا گیا۔ اور کہنے کیا لگا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جنوں کا ٹولہ جب چلا گیا اپنے قوم کی طرف، جنوں کی طرف چلا گیا اور کہنے لگا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک کتاب سنی، ایسی کتاب سنی انزل من بعد موسیٰ، جو کتاب نازل کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ جن ایک دوسرے کو کہنے لگے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء آتے رہے، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، لیکن جنوں نے حضرت عیسیٰ کا ذکر نہیں کیا، جنوں نے باقی انبیاء کا تذکرہ نہیں کیا، جنوں نے تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف توجیحات ذکر کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جن تھے یہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ماننے والے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ہاں، کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا؟ اللہ کے پیغمبر حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، آ کے اللہ کے پیغمبر نے حضرت خدیجہ کو بتلایا کہ اس قسم کے حالات میرے سامنے آئے، اس قسم کے حالات و واقعات میرے ساتھ پیش آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر کو تسلی دینے لگے اور چلی گئی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، جو تورات کا عالم ہے، تورات کو جاننے والا ہے، تورات پر ایمان رکھنے والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ان کو یہ حالات بتلائے، ورقہ بن نوفل کہنے لگے ھذا الجاموس الذی، فرمایا یہ تو وہ شخص ہے، یہ تو وہ ذات ہے جو کہ آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی جس کی آمد و رفت حضرت موسیٰ کے پاس ہوتی تھی، وحی کے سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لاتے تھے۔ یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ کے پاس یہ وحی لاتے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کے پاس بھی یہ وحی لے کر آئے ہیں، لہذا گھبرانا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے یا لیتنی اکون فیہا جزعا، ہے کاش جس وقت اس نبی کو نبوت ملتی، جس وقت مکمل طور پر یہ نبی ہوتا، جس وقت اس کی نبوت ظاہر ہو جاتی، ان اکون جزعا، ہے کاش میں نوجوان ہوتا، میرے پاس قوت اور طاقت ہوتی تو میں اس پیغمبر پر ایمان لاتا، میں اس پیغمبر پر آنے والی وحی کو مان لیتا۔ یہ وہی جاموس ہے، اس لیے یہ جن بھی تذکرہ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری توجیہ مفسرین نے ذکر کی، فرمایا تورات جو کتاب ہے اس کے اندر تمام کے تمام احکامات ہیں، اللہ کی توحید بھی ہے، پیغمبر کی رسالت بھی ہے، قیامت کا تذکرہ بھی ہے، حشر و نشر کا ذکر بھی ہے، احکامات بھی ہے۔ اور جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی، اس کے اندر واضح و نصیحت ہے، آخرت کا ذکر ہے، اس کے اندر اتنا تفصیلی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نے فرمایا جس وقت وہ جن آئے تو انہوں نے تذکرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا۔ دو چیزیں۔ اور تیسری چیز فرمایا باقی کتابوں کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، تورات کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے۔ جن کہنے لگے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے اور ایسے پیغمبر کی زبان سے سنی ہے وہ کتاب کہ جس پیغمبر کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، اگر آپ تورات کو ماننے والے ہیں پھر اس پیغمبر کو بھی مان لے جس پیغمبر کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے۔ تورات کے اندر حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ابھی تک اسلام میں نے قبول نہیں کیا، فرمایا میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے مکہ سے شام کی طرف گیا اور جا رہا ہوں، شام کے بازاروں میں گھوم رہا ہوں تجارت کی غرض سے کہ اچانک مجھے ایک راہب مل گیا اور راہب نے مجھے پہچان لیا، کہتا ہے کہ نوجوان تو کہاں سے آیا ہے، کس علاقے سے آیا ہوا ہے، کر تو
تجارت رہا ہے لیکن کہاں سے آیا ہے، کس علاقے سے تیرا تعلق ہے؟ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے جواب دیا میرا تعلق مکہ سے ہے، میرا تعلق یثرب سے ہے، یعنی میں مکہ کا رہنے والا ہوں، مدینہ کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، مکہ کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے۔ تو وہ راہب کہتا ہے تیرے ساتھ میرا ایک کام ہے، اگر تو بخوشی میرے ساتھ چلے۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں میں نے حامی بھر لی کہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور وہ چلتے چلتے وہ اپنے عبادت خانے میں مجھے لے گیا اور پھر عبادت خانے سے بھی اپنے گھر کی طرف مجھے لے گیا اور وہاں مختلف قسم کے کمرے موجود ہیں اور چلتے چلتے ایک کمرے میں مجھے لے گیا، مجھے کہتا ہے کہ بتا یار ایک آدمی وہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کیا تو اسے جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ میں نے کہا میں اس کے جانتا ہوں، محمد ابن عبداللہ اس کا نام ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے تجھے اس کا نام تو آتا ہے، اگر میں تجھے اس کی تصویر دکھلا دوں، اگر میں تجھے اس کی شکل و صورت دکھلا دوں کیا تو اس کو پہچان بھی لے گا یا نہیں؟ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں میں نے اسے جواب دیا ہاں دیکھتا جو ہوں میں اس کی تصویر اس کی شکل و صورت پہچان لوں گا۔ کہتے ہیں وہ ایک کمرے میں مجھے لے گیا اور اس کی مختلف قسم کی الماریاں اس نے کھولنی شروع کر دی، ایک الماری کھولتا ہے تو دوسری الماری بھی کھولتا ہے، چلتے چلتے اس نے مختلف قسم کی تصویریں نکالی، ایک تصویر مجھے دکھلائی، کہتا ہے کیا یہی ہے محمد ابن عبداللہ؟ میں نے کہا نہیں یہ محمد ابن عبداللہ نہیں ہے۔ دوسری تصویر دکھلاتا ہے، میں نے کہا یہ بھی محمد ابن عبداللہ نہیں ہے۔ چلتے چلتے اس نے تصویریں مجھے دکھلائی، ایک تصویر اس نے مجھے دکھلائی اس کے اوپر 3 آدمی موجود ہیں، ایک آدمی درمیان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ آگے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے 2 آدمی ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ پیچھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو میں نے کہا یہ جو درمیان میں بیٹھا ہوا ہے یہ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ جو دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں، یہ جو بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہ عمر فاروق ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ تصویر تجھے کہاں سے ملی ہے؟ تصویر تو تو نے نکال کر مجھے دکھا دی اور ہیں بھی 3 آدمی، محمد الرسول اللہ بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، 3 آدمی ہیں، لیکن سوال یہ کہ یہ تصویر کہاں سے آئی ہے؟ وہ راہب کہنے لگا یہ تصویر کوئی آج کی نہیں ہے، یہ تصویر تو صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد میں آ رہی ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ اس قدر تفصیل سے موجود تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے وجود کا ہر نقشہ اس کے اندر موجود تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے وہ نقشے مکمل کر کے تصویر کی صورت میں بنا لی اور یہ ہمیں دے گئے، صدیوں سے ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جب یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ فرمایا یہ تصویر ہمارے پاس اب کی نہیں ہے، یہ تصویر ہمارے آباء و اجداد سے آ رہی ہے، یعنی ذکر قرآن بھی آ گیا اور ذکر نبی آخر الزمان بھی آ گیا۔ فرمایا یہ کہنے لگے اِنَّا سمعنا کتاباً انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی اور ہے کیا؟ فرمایا مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم،
یہ ایک ایسی کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب ان پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتلا دیا۔ تورات کے اندر بھی توحید کا عنوان، قرآن کے اندر بھی توحید کا عنوان، تورات کے اندر بھی رسالت کا عنوان، قرآن کے اندر بھی رسالت کا عنوان، تورات کے اندر بھی آخرت کا عنوان، قرآن کے اندر بھی آخرت کا عنوان۔ یعنی جو عنوان تورات کے اندر تھے ان سب عنوانات کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ کہنے لگے مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، اور ہے بھی کیا، یہدی الی الحق، رہنمائی کرنے والی ہے حق راستے کی طرف۔ یہاں تو اللہ نے فرمایا یہدی الی الحق، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیا، اور ذکر بھی انہی جنوں کا کیا۔ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ سورت کا نام سورہ جن، 29واں پارہ، اور اس کی ابتدا اللہ رب العزت نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ وہ جن کہنے لگے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، اور وہ قرآن ہے کیا، یہدی الی الرشد۔ فرمایا وہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو رہنمائی کرنے والی ہے سیدھے راستے کی طرف۔ فآمنا بہ، جب وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے تو ہم نے کیا کیا، آمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ اے جنو تم نے کیسا ایمان لایا، کیسا ایمان قبول کیا وہ قرآن سننے کے بعد، کیسا ایمان تم لائے اس قرآن کے اوپر؟ تو جن آگے سے کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، ہم نے ایسا ایمان قبول کیا، لن نشرک بربنا احدا، کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ یعنی ایمان تب قبول ہے جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ جب اللہ کے ساتھ شرک آ جائے تو پھر گویا کہ وہ صرف ایمان کا دعویٰ ہے، حقیقتاً وہ ایمان نہیں ہے۔ اور اللہ کی توحید اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ ایک عجیب طریقہ آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اسی طریقے کے اندر ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ اخلاص تو سب کو آتی ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ، اگر اخلاص نام نہیں یاد تو سورہ وہ جو ہے قل هو اللہ وہ تو سب کو آتی ہے۔ قل هو اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان کی، اور ایک چلو دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دوں۔ عمومی طور پر یہ سنتے ہیں آپ حضرات کہ یہ جو قل هو اللہ ہے، ایک بار پڑھنے سے قرآن کے تیسرے حصے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سنتے ہیں آپ، کبھی سنا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے کے برابر۔ اور حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس وقت سوئے کرو تو اس وقت قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ کر سوئے کرو۔ قرآن کا، یا رسول اللہ قرآن کا تیسرا حصہ تو 10 پارے ہیں، وہ 10 پارے ہم مکمل پڑھ کر سوئیں، اتنی ہمت تو ہم میں نہیں ہے یا رسول اللہ، یہ تو ہم سے مشکل سے ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ یعنی 10 پارے پڑھ کر پھر سونا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت آپ کر لیں اور تیسرے حصے کا اجر و ثواب وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن کے اصل جو مضامین ہیں، میں اکثر جمعوں کے اندر بیان بھی کرتا ہوں کہ قرآن کے اکثر مضامین، اصل مضامین وہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اللہ کی توحید ہے، پیغمبر کی رسالت ہے، اور آخرت ہے۔ قرآن کے کتنے مضامین ہیں اصل؟
3 مضامین ہیں، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت اور آخرت کا تذکرہ۔ ان 3 مضامین میں سے جب سورہ اخلاص ہم نے پڑھ لی تو پھر ایک مضمون تو ہو گیا، کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ یعنی جب ہم نے سورہ اخلاص پڑھ لی تو مضامین کے اعتبار سے ہم نے کیا کر لیا؟ قرآن کا ایک مضمون مکمل پڑھ لیا، تو اس کا ثواب بھی ہمیں مل گیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص کے اندر ذکر فرمایا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ فرمایا وہ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی شریک نہیں ہے۔ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، ہے بھی بے نیاز۔ لم یلد ولم یولد، فرمایا بے نیاز کیوں ہے؟ کیونکہ انسان بے نیاز تب نہیں رہتا، تب انسان نیاز مند ہو جاتا ہے جب انسان کے رشتہ دار ہوں، جب انسان کی اولاد ہو۔ کہیں اولاد کے سامنے انسان عاجز آ گیا، کہیں باپ کے سامنے انسان عاجز آ گیا، کہیں برادری کے سامنے انسان عاجز آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں۔ کیسا بے نیاز ہوں؟ لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد بھی کوئی نہیں اور میں خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، یعنی نہ کوئی مجھ سے پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اور جو آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نور میں سے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نور میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا کوئی جز نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہوں، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ فرمایا جب میرا کوئی جز نہیں ہے تو اللہ کے پیغمبر کو یہ کہنا کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے نور میں سے ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کا جز مان لیا۔ یہ اللہ کا کیا کر لیا؟ جز مان لیا۔ یہ صرف اللہ کے نبی کی بشریت کا انکار نہیں ہے، بلکہ نبی کی بشریت کا انکار کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جب اپنی وحدانیت ذکر کر رہے ہیں، جب اللہ اپنی توحید کو ذکر کر رہے ہیں تو اللہ نے اپنی توحید کیسے ذکر کی؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ میں اللہ کسی کی اولاد ہوں اور نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ مجھ سے کوئی ہے نہ میں کسی سے ہوں۔ جب اللہ سے کوئی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اب اگر کہو کہ اللہ کے پیغمبر نور من نور اللہ ہے تو گویا کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا جز بنا لیا۔ اور اللہ کا جز بنانا یہ کن کی عادت تھی؟ یہ تو یہودیوں اور نصرانیوں کی عادت تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اسی طرح فرمایا وجعلوا له من عباده جزءا، فرمایا کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہے جعلوا له من عباده جزءا، یہ میں اللہ کے لیے، میں اللہ کے بندوں کو میرا جز بنا دیتی ہے۔ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنانا یہ توحید کے منافی ہے تو اللہ کے پیغمبر کو نور من نور اللہ سمجھنا یہ محض اللہ کے پیغمبر کی بشریت کا انکار نہیں بلکہ اللہ کی توحید کا بھی انکار ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ پہلے تو ہم صرف یہی سمجھتے تھے نا کہ جو اللہ کے پیغمبر کی بشریت کا انکار کرتا ہے تو وہ محض بشریت کا منکر ہے، حالانکہ یاد کر لیں کہ وہ محض بشریت کا منکر نہیں بلکہ اللہ کی وحدانیت کا بھی منکر ہے۔ یہ لم یلد ولم یولد یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ کا کوئی جز ہے ہی نہیں، جب اللہ سے کوئی بنے ہی نہیں ہے، اللہ سے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، تو اللہ کا نور وہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت وہ بھی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ کے پیغمبر کو بشر نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر کو نور من نور اللہ سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی توحید کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا منکر ہے۔ مجھے امید یہی ہے کہ اس طریقہ سے آپ نے دونوں مسئلوں کو اکٹھے نہیں سنا ہوگا کبھی بھی۔ بہرحال فرمایا اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا،
جب وہ حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، اور چلتے چلتے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے یہدی الی الحق، جو کتاب رہنمائی کرنے والی ہے حق کی طرف، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اوپر ہم نے ایمان لائے، اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ کسی بھی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور کس وقت تک نہیں کرنا، چاہے آپ پر کتنی مصیبتیں آ جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قتلتا او حرقتا، کہ اگر تجھے قتل بھی کر دیا جائے یا آگ کے اندر جلا بھی دیا جائے تو پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یعنی اللہ کی وحدانیت وہ اتنی عظمت والی چیز ہے، اس لیے تو جن بھی کہہ رہے ہیں لن نشرک بربنا احدا انہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ سن لے انہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ اللہ کی ذات وہ بہت بلند ذات ہے، ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، یعنی وہ تو بڑی بلند ذات ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ تو کیا مطلب ہدایت بھی وہی ہے کہ جس ہدایت کے اندر اللہ کے ساتھ شرک والی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر شرک والی ملاوٹ آ گئی تو پھر وہ انسان ہدایت پر نہیں ہے، ایک چیز۔ اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھو، یہ جو جن کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہدایت کس چیز سے ملے گی، ہمیں کس چیز سے ملے گی ہدایت؟ قرآن کے ذریعے سے۔ ہدایت کس چیز سے ملے گی؟ قرآن کے ذریعے سے۔ یعنی جب جنوں کو بھی ہدایت قرآن کے ذریعے ملتی ہے، بڑے شریر قسم کے یعنی لوگ ہیں، بڑے شریر قسم کی جنس ہے یہ جنوں والی، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملتی ہے تو میرا بھائی مجھے اور تجھے بھی ہدایت کس ذریعے ملے گی؟ کس ذریعے ملے گی؟ قرآن کے ذریعے ملے گی۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ قرآن کے علاوہ فلاں حضرت کی کتاب پڑھوں گا تو لوگ میرے قریب آ جائیں گے اور ہدایت پا جائیں گے، فلاں بزرگ کی کتاب پڑھوں گا تب لوگوں کو ہدایت ملے گی، قرآن کو چھوڑ کر فلاں حضرت کی کتاب پڑھوں گا، فلاں حضرت کے اقوال پڑھوں گا، فرمایا اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو یہ اس کی سوچ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہاں، جو قرآن کے مطابق ہو تو پھر وہ پڑھے، اگر قرآن کے مخالف آ جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کے بھیجا ایک علاقے کا، یمن کا۔ ابھی بھیج رہے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیغمبر نے پوچھ لیا، معاذ جی یا رسول اللہ، اگر آپ کے پاس کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ لوگوں کو مسئلہ کس چیز سے بتائیں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا نا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ کہ میں وہ مسئلہ بتاؤں گا اللہ کی کتاب سے۔ اللہ کے پیغمبر بھی سامنے ہیں، خود پیغمبر سوال کر رہے ہیں اور پیغمبر کو جواب کیا مل رہا ہے؟ یا رسول اللہ اگر میرے پاس کوئی بات آ گئی تو پھر میں فیصلہ کس چیز سے کروں گا؟ کتاب اللہ سے۔ فرمایا اگر تو اس مسئلہ کو کتاب اللہ کے اندر نہ پائے، وہ مسئلہ کتاب اللہ کے اندر موجود نہ ہو، تو پھر حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر جو میں فیصلہ کروں گا آپ کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ یعنی پیغمبر کی سنت کو دوسرا درجہ دیا اور قرآن کو پہلا درجہ دیا۔ اس لیے میرا بھائی اگر حدیث کے ذریعے بھی تبلیغ کرنی ہے تو پہلے قرآن کے ذریعے تبلیغ کر، پہلے قرآن کے ذریعے واعظ و نصیحت کر، قرآن لوگوں کو سنا۔ اگر قرآن کے اندر وہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو پھر وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر سنائیں۔ یعنی پہلا نمبر جو ہے وہ کتاب اللہ کا ہے، پہلا نمبر پیغمبر کی سنت کا نہیں ہے۔
پہلا نمبر پیغمبر کی حدیث کا نہیں ہے، بلکہ پہلا نمبر کتاب اللہ کا ہے۔ جب پہلا نمبر کتاب اللہ کا ہے، اس سے اللہ کے پیغمبر کی حدیث بھی مقدم نہیں ہو سکتی۔ تو میرا بھائی سوچ اور سمجھ کر فیصلہ کر، جب اس سے آگے حدیث نہیں نکل سکتی تو کیا میرے اور تیرے آباء و اجداد کے اقوال آگے نکل سکتے ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے اساتذہ کے اقوال وہ قرآن سے مقدم ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ بہرحال فرمایا یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم۔ یہ سورہ احقاف میں پہلے آیات تو بتلا دی تھیں، لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں۔ سورت کا نام سورہ احقاف، آیت نمبر 31 اور 26واں پارہ۔ فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اجیبوا داعی اللہ، فرمایا کہ جواب دے دو، مان لو بات اللہ کے داعی کی، یعنی محمد الرسول اللہ کی بات، اس پر نازل ہونے والی کتاب، اس کو مان لو۔ اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اور ساتھ ساتھ اس پر ایمان بھی لے آؤ۔ جن کہنے لگے انہوں نے سوال کیا ہوگا، اگر ہم اللہ کے داعی کی بات مان لیں، اگر اس پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آگے سے جنہوں نے جواب دیا ہے، فرمانے لگے جن، فرمایا اللہ رب العزت نے یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ جب تم اس اللہ کے پیغمبر کو مان لو گے، اس پر ایمان لے کر آؤ گے، اس کی تصدیق کر لو گے، تو اللہ کی طرف سے تمہیں انعام مل جائے گا۔ کیا انعام ملے گا؟ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، جو پہلے تم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان سب کے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ علیم، اور ساتھ ساتھ اللہ تمہیں عذاب علیم سے بھی نجات دے دے گا۔ یعنی قرآن کو ماننا، اللہ کے پیغمبر کو ماننا، یہ انسان کو جہنم سے نجات دلا کر جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہو گیا، تیسری چیز کا تذکرہ ماہ رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ زفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جس وقت رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ صفدت الشیاطین، اور مردت الجن، سرکش شیطانوں کو اور جنوں کو قید کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرمایا تمام کے تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ لم یفتح منہا بابن، سب کے سب دروازوں کو بند کرنے کے بعد اللہ جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولتے۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سب دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ لم یغلق منہا بابن، جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولتے نہیں ہیں اور جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کرتے۔ فرمایا جو پیغمبر پر ایمان لے کر آئے اس کے لیے بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، اور جو قرآن کو مان لے وہ بھی جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ اور جو رمضان کے اندر داخل ہو جائے، جو رمضان کا احترام کر لے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی ایمان ہے، جو بھی عمل ہے، اس کے لیے شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا جس وقت رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، اب اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ جہنم کے دروازوں کو کھولنا نہیں ہے، جنت کے دروازوں کو بند نہیں کرنا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ہر رات ایک منادی ندا دیتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز
آواز دیتا ہے۔ آواز کیا دیتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے خیر اور بھلائی کے طلبگار، اقبل، اب ذرا جلدی توجہ کر، نماز ہے تو جلدی توجہ کر، زکوٰۃ ہے تو جلدی توجہ کر، قرآن کی تلاوت ہے تو جلدی توجہ کر، اگر تسبیح و تحمید ہے تو جلدی توجہ کر، اقبل بھلائی کا طلبگار، جلدی توجہ کر، اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو چکی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار، ہر وقت شر کے اندر رہنے والا، جھگڑوں کے اندر رہنے والا، فساد کے اندر رہنے والا، اقصر، اب تو اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اب ذرا رک جا، اللہ کی نافرمانی نہ کر، اللہ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ہر رات رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے منادی ندا کرنے والا یہی ندا دیتا ہے کہ اقبل اقبل اقبل، او خیر کا طلبگار دوڑ کر آ، اللہ کی رحمت تیری انتظار کے اندر ہے، اور شر کا طلبگار تو ذرا رک جا۔ یعنی کیا مطلب؟ جب اللہ نے شیطانوں کو بھی باندھ دیا اور ساتھ ساتھ جنوں کو بھی قید کر دیا، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا، اور ندا کرنے والے کی ذمہ بھی لگا دیا کہ تو بھی ان کو آواز دے کہ بھلائی کے طلبگار جلدی آ جائیں اور شر کے طلبگار وہ رک جائیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے جنت کا مستحق بنانے کے لیے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ دے دیا ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا احترام کیا جائے تو پھر انسان جہنم سے نجات پا کر جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔